آپ ہم برابری پارٹی میں آئے، ہم سیاسی قوت ہیں، ہم صحافی قوت نہیں ہیں، ہم پولیٹیشنز ہیں اور ہم اس ملک کا سوچ رہے ہیں اور عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ جب تک اپنی ایلیٹ، اپنی اشرافیہ، اپنے صوبے کی اشرافیہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ جو منظم فورس ہم نہیں بن سکیں گے۔ عمران خان سے بچ کے رہیں، یہ آدمی صرف اپنی کرسی کے چکر میں ہے، توشہ خانے سے پیسے کھاتا رہا، غریب ملک کا وزیر اعظم بن کے وہی کیا جو باقی پہلے کرتے تھے۔ 300 کنال میں رہنا ہے، 8 کنال میں لاہور میں رہنا ہے۔ اس آدمی کو کیا پتا آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں؟ مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے، یہ جیل میں بھی اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا کچھ بن جائے گا، لوگ باہر نکلیں گے مجھے باہر نکالیں گے۔ جیسے ہیوگو شاویز ہے یہ بڑا وینزویلا والا، بلوچ لوگ بھی، پختون لوگ بھی، سندھی بھی، پنجابی بھی، کشمیری بھی، ہزارہ کے لوگ بھی، سرائکی لوگ بھی، مہاجر بھی، عمران خان سے بچ کے رہیں۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہم نے اس ملک کو ایک بڑا زبردست ترقی یافتہ عظیم ملک بنانا ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر ہم پاکستان کو ایک بڑا عظیم ملک بنا لیں گے تو ہماری یہ جو برابری کا ہمارا جو نظام ہے یہ پورے پاکستان سے نکل کے پوری دنیا میں اس کی بازگشت جائے گی، پوری دنیا میں لوگ امن، چین، سکون، خوشی اور محبت کے ساتھ رہ سکیں گے۔ عمران خان نے فساد جو شروع کیا سب سے پہلے وہ اس وقت کیا جب عمران خان کو نکالا گیا 2022 میں، اپریل 2022 میں عمران خان کو نکالا گیا کیونکہ وہ انکمپیٹنٹ تھے، عمران خان ملک نہیں چلا پا رہے تھے۔ تو جن لوگوں نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ دی تھی، جو عمران خان کو لے کے آئے تھے، ان کو لگا کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کرے تو انہوں نے ان کو نکال دیا۔ یہ ایک بوٹ پالیشی کا انجام تھا جو ہم سب نے دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے فساد میں جانا شروع کر دیا، اپنے ہی ماسٹرز، اپنے ہی جو ان کے مالک تھے، جن کے یہ غلام تھے، جن کے یہ بوٹ پالش کرتے تھے، یہ ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے عوام کو سازشی قسم کی تھیریاں پیش کرنی شروع کر دیں، کیونکہ کرسی چلی گئی تھی، وہ غصے سے جو ہے وہ نڈھال تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، تو انہوں نے کبھی امریکی سازش کی بات کی، کبھی امپورٹڈ گورنمنٹ کی بات کی، ہر قسم کا جھوٹ بولا۔ جھوٹ بولنے میں یہ ماہر ہیں، یو ٹرن خان جو ہے ان کا نام رکھا ہوا تھا لوگوں نے، تو اس لیے یہ جھوٹ تو بڑی صفائی سے بولتے رہے پہلے بھی، تو اس دفعہ انہوں نے اور زیادہ بولا، انہوں نے دھوکہ دیا پوری قوم کو۔ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو کہا کہ جی میں تو جو ہوں بڑا مظلوم ہوں اور میرے ساتھ دیکھیں یہ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو اسی ادارے کے خلاف کرنا شروع کر دیا جس ادارے نے ان کو وزارت عظمیٰ دی تھی۔ تو یہ ایک ایسی لڑائی تھی جو عوام کی لڑائی تھی نہیں، کیونکہ عمران خان نے اپنے دور میں 3.5 سال میں لوگوں کو صرف مہنگائی دی تھی، غربت دی تھی، بے روزگاری دی تھی، اور لوگوں کو اتنا کچھ جو ہے ان کے اوپر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود توشہ خانے سے پیسے بنا رہے تھے، خود جو تھے وہ اپنی گھر والوں کے ساتھ مل کے پنجاب میں حکومت چلا رہے تھے۔ یہاں پہ عثمان بزار کو جو انہوں نے کٹ پتلی بنایا ہوا تھا، کروڑوں روپیہ یہ کما گئے ہر جگہ سے، مختلف جگہوں سے، اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے انہوں نے کتنا پیسہ بنایا۔ انہوں نے کبھی زندگی میں اتنا پیسہ نہیں بنایا تھا جتنا انہوں نے اپنے 3.5 سالوں میں بنایا، جو ان کے ٹیکس ریٹرنز میں بھی آیا۔ تو عمران خان نے کیا تو کچھ بھی نہیں پاکستان کے لیے، لیکن شور مچانا شروع کر دیا کہ جی یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ اب اس کو دیکھا دیکھی اب کیا ہو رہا ہے کہ جو اور لوگ مختلف قسم کے جو پاکستان کے اندر اپنے حقوق کے لیے مطالبہ کرتے رہے ہیں، وہ بھی اب باہر آ رہے ہیں، کیونکہ اب پاکستان کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے ایک فساد مچایا ہوا ہے اور مچائی جا رہا ہے عمران خان، اور اپنے لوگوں کو موبلائز کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بہت بڑے بڑے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، نادان بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کچھ صحافی بھی ہیں، ان میں کچھ پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں، کچھ ان کے پارٹی کے لوگ بھی ہیں جو مذہب کا استعمال کرتے ہیں، جو اور قومیت کا، صوبائیت کا استعمال بھی انہوں نے کیا ہے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اس وقت عمران خان کو سپورٹ دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور انہوں نے ایک مصیبت ڈالی ہوئی ہے اس ملک کے اندر اس وقت، اور اداروں کی لڑائی کروانے کے در پہ ہیں یہ، اور پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ آپ ہماری بات پہ کیوں نہیں آتے کہ اس ملک کا اصل مسئلہ امیر غریب کا ہے؟ اس ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے رائٹس جو ان کے بنیادی ہیں، مطلب اس میں کھانا ہے، کپڑا ہے، گھر ہے، تحفظ ہے، تعلیم، علاج، روزگار، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، عزت، یہ سب جو ہے اس پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ اگلی لڑائی کی طرف جو جا رہے ہیں تو اس لڑائی پہ کیوں نہیں آتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ جو پنجابی ہے، لاہور میں رہتا ہے جو، یا جو پنجاب میں رہتا ہے کسی بھی شہر میں، وہ بھی اتنا ہی مظلوم اور مجبور نہیں ہے؟ آپ تھوڑے سے زیادہ ہیں مان لیا، لیکن کیا وہ نہیں ہے؟ ہم بھی تو اس پنجاب کی رولنگ کلاس کے انڈر جو ہے وہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، اور ہمارا بھی کچھ نہیں بن رہا۔ تو آپ سارے مل کے کیوں نہیں پاکستان کے لیے کام کرتے؟ برابری پارٹی میں آئیں، آپ لوگوں کی ایک پارٹی بنائیں بڑی۔ مجھے تو الیکشن بھی نہیں لڑنا، مجھے تو اس ملک کے اندر کوئی پاور بھی نہیں چاہیے، آپ لوگ پاور لے لیں،
لیکن میری جو ایک شکل ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، میرا کام جانتے ہیں، میرا ایک کریڈیبلٹی ہے، میں نے کبھی زندگی میں کوئی کرپشن نہیں کی، میں نے کوئی پیسہ نہیں بنایا، ایک عام سے گھر میں رہتا ہوں، تو اس ملک کے لیے میں نے بڑے خدمت کی ہے اس کے ہر لحاظ سے. میں نے پولیو کا میں ایمبیسڈر رہا ہوں، میں ایجوکیشن پہ کام کرتا رہا ہوں، ہیلتھ پہ کام کرتا رہا ہوں، گانے گائے ہیں، لوگوں کو محظوظ کیا ہے، پیار بانٹا ہے لوگوں کے اندر، خوشی بانٹی ہے لوگوں کے اندر. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ادھر آ کے اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم پوری پارٹی پورے پاکستان میں یہ پارٹی لے کے جاتے ہیں، اور مڈل کلاس کے لوگ بھی اپنی اوقات یاد رکھیں اس ملک کے اندر. جس دن آپ کے گھر میں کسی کو بیماری آئے گی نا، آپ کے لاکھوں روپے لگ جائیں گے جتنے آپ نے جوڑے ہیں ہسپتال میں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اس ملک کے اندر آپ کا کیا حال ہے. اسی طرح مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں جب وہ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو ان کو چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں جو ہے داخلہ ملتا ہے، پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس. پھر آپ لوگ جو ہیں عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں جس طرح ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے 2% کی اوقات آپ کو نہیں پتہ لگتی کہ ہماری ہے اس ملک کے اندر. تو آپ سارے لوگ کیا ایک ہی نہیں ہیں؟ کیا یہ امیر اور غریب کا معاملہ نہیں ہے؟ کیا ادھر 1% لوگ 99% لوگوں پہ رول نہیں کر رہے؟ آپ ہم برابری پارٹی میں ہیں، ہم سیاسی قوت ہیں، ہم صحافی قوت نہیں ہیں، ہم کوئی جرنلسٹ نہیں ہیں، ہم پولیٹیشنز ہیں، اور ہم اس ملک کا سوچ رہے ہیں اور عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اپنے علاقے کے چودھری کو پہلے پکڑیں، وہ آپ کا چودھری جو ہے پہلے اس کو پکڑیں، بعد میں آپ بڑے چودھری کی بات کریں نا. آپ اپنے علاقوں میں یہ کریں. ہم آپ کے ساتھ منظم کرتے ہیں، لوگوں کو پارٹی میں لے کے آتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پختونخوا میں، ہر جگہ پاکستان کے اندر ہم آرگنائز کرتے ہیں، آزاد کشیر میں بھی کرتے ہیں. آپ آئیں ہمارے ساتھ، آپ کریں یہ سارا کچھ. تو جب تک یہ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی ایلیٹ، اپنی اشرافیہ، اپنے صوبے کی اشرافیہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ جو منظم فورس ہم نہیں بن سکیں گے. اور اگر منظم فورس ہم بن گئے نا تو کوئی ادارہ ایسا نہیں رہے گا جس کو ہم ریفارم نہ کریں. ہم ریفارم کریں گے. کوئی ادارہ ہمارے سامنے نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ ریفارم ہم نے کرنے ہے پاکستان کے لیے. ہم نے اداروں کو ریفارم کرنا ہے، ہم نے اداروں سے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے. ادارے خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوں. ایک بڑی پارٹی حل ہے اس ملک کا، صرف ایک بہت بڑی پارٹی حل ہے اس ملک کا، جو اگر ایک کال دے تو لاکھوں لوگ سڑک پہ آ جائیں، بلکہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آئیں، کیونکہ وہ منظم ہو اس پارٹی کے اندر. وہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں. ہم نے کوئی لڑائی کے لیے نہیں باہر نکلنا، ہم نے بتانا ہے کہ ہماری فورس کتنی ہے. تو جس دن یہ ہو گیا تو تمام ادارے ہم ریفارم کریں گے. اور عمران خان سے بچ کریں. آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اس آدمی کا کریکٹر کیا ہے، اس کا اصل کردار کیا ہے. یہ اس وقت اپنے آرام سے بیٹھا ہوتا کرسی پہ، اس کے ساتھ جنرل باجوہ اور جنرل فیض وہ اس کو ایک سپورٹ دے رہے تھے. اس کو لگتا تھا میں عقل کل ہوں، میں تو پورا بادشاہ ہوں. یہ یاد رکھیں آپ، یہ بات آپ بھولیں نہیں. اس آدمی کو اچھی طرح سمجھ لیں. میں نے پہلے بھی اس کی کچھ آپ کو صفات بتائی ہیں کہ جس طرح توشہ خانے سے پیسے کھاتا رہا، غریب ملک کا وزیر اعظم بن کے وہی کیا جو باقی پہلے کرتے تھے. تو فرق کیا تھا؟ پھر اس آدمی نے 300 کنال میں رہنا ہے، 8 کنال میں لاہور میں رہنا ہے. اس آدمی کو کیا پتا آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں؟ تو دیکھیں اس سے بچ کے رہیں. یہ آدمی کبھی زندگی میں کچھ نہیں حل کر سکتا. لوگ مجھے کہتے ہیں جی ذاتی زندگی میں نہ جائیں. ذاتی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو عمران خان نے غلط سکھایا ہے کہ جی وہ جی ذاتی زندگی میں نہیں جانا چاہیے. وہ بھائی کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جب پوری دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام سے لے کے انقلابیوں سے لے کے تمام کی ذاتی زندگی جو ہے لوگ دیکھتے تھے، تو آپ کی نہیں دیکھیں گے. تو اس لیے عمران خان سے بچ کے رہیں. یہ آدمی آپ کو اس وقت جھانسا دے رہا ہے، یہ اپنی کرسی کے چکر میں ہے. اس کو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے. یہ جیل میں بھی اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا کچھ بن جائے گا، لوگ باہر نکلیں گے، مجھے باہر نکالیں گے. جیسے ہیوگو چاویز ہے یہ بڑا وینزویلا والا، وہ یہ عمران خان ہے. اچھی طرح لوگ جانتے ہیں اس کو، یہ کس قسم کا آدمی ہے. اس نے ورلڈ کپ اٹھا کے کہا تھا کہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے. اس آدمی نے یہ الفاظ کہے تھے. یہ نہیں کہا تھا کہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستانی ٹیم نے ورلڈ کپ جیت لیا. چلو یہی کہہ دیتا کہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ پاکستانی ٹیم نے میرے ساتھ مل کے ورلڈ کپ جیت لیا. کہتا نہیں، آج میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے ورلڈ کپ جیت لیا. تو یاد رکھیں یہ وہی آدمی ہے. بلوچ لوگ بھی، پختون لوگ بھی، سندھی بھی، پنجابی بھی، کشمیری بھی، ہزارہ کے لوگ بھی، سرائکی لوگ بھی، مہاجر بھی، عمران خان سے بچ کر رہیں. اس ملک کی ہمیں بڑی ضرورت ہے. ہم اس ملک کے شہری ہیں. ہم نے اس ملک کو ایک بڑا زبردست ترقی یافتہ عظیم ملک بنانا ہے. یہ ملک صرف اور صرف اس وقت ترقی یافتہ بنے گا جب ایک بڑی عام لوگوں کی پارٹی کھڑی ہوگی، اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے گی، خود سنبھالے گی اس ملک کا نظام، اس ملک کو نظام کو عام لوگوں کے لیے چلائے گی،
تمام لوگوں کے لیے وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جو ہمارے دستور میں لکھی ہیں. تعلیم ہوگی, علاج ہوگا, اس ملک کے اندر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اس ملک کے اندر غربت نہیں ہوگی, اس ملک کے اندر جو ویجز ہوں گی وہ اتنی ہوں گی کہ عزت سے زندگی گزار سکیں, جینے لائق جو ہے آمدنی ہوگی, جینے لائق, عزت سے جینے لائق آمدنی ہوگی, عزت سے جینے لائق جو ہے وہ تنخواہ اور اجرت ہوگی. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک بڑی پارٹی, عام لوگوں کی پارٹی اقتدار نہ سنبھالے. برابری پارٹی کو جوائن کریں, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور اگر ہم پاکستان کو ایک بڑا عظیم ملک بنا لیں گے تو ہماری یہ جو برابری کا ہمارا جو نظام ہے یہ پورے پاکستان سے نکل کے پوری دنیا میں اس کی بازگشت جائے گی, یہ پھیل جائے گا. پوری دنیا میں لوگ امن, چین, سکون, خوشی اور محبت کے ساتھ رہ سکیں گے.